انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات، مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا 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 جسم پر نور بھی روحانی ہے، جسم پر نور بھی روحانی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ ساری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ ساری رہے گا، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری
تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اگر کوئی آیا تو اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے اور ہر اس رکاوٹ سے بچوں گا جو علم دین سیکھنے میں آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ آج ہمارے مدنی مذاکرے میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کہ وہ طلباء جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، دور حدیث شریف کر لیا، ان کی تربیت کا 2 روزہ اجتماع ہے اور آج اس کی ایک کڑی ہے۔ تو آج ان کا مدنی مذاکرہ ہے اور کثیر طلباء ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی شامل ہیں، اور آج کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ آج افتتاح بخاری بھی ہے۔ وہ جو سابعہ 7ویں درجے کے طلباء دور حدیث میں آئے ہیں تو آج ان کا پہلا سبق ہے۔ حصول برکت کے لیے یہ سلسلہ ہوگا، ورنہ وہ پڑھانا تو استاذ نہیں ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر اس کی بھی ترکیب بنے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ چند سال پہلے جامعۃ المدینہ کا آغاز کیا گیا اور اس وقت الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء دنیا بھر میں خدمت دین متین انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان سے اس سال سند فراغت حاصل کرنے والوں کی تعداد 192 ہے۔ 192۔ جی جی۔ الحمدللہ۔ اور جامعۃ المدینہ نیپال، یہاں بھی دورہ حدیث شریف کی ترکیب رہی۔ جامعۃ المدینہ نیپال سے 14 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ سبحان ماشاء اللہ، مرحبا۔ اس وقت جو ہمارے پاس دورہ حدیث شریف کے طلبہ ہیں، یہ مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد، باب المدینہ کراچی، زمزم نگر یہاں کے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ عز و جل مزید چند ایک مقامات پر بھی دورہ حدیث شریف کی ترکیب کی جا رہی ہے، جس میں اسلام آباد، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف، یہ 2 شہر بھی شامل ہیں۔ تو پہلے پاکستان میں دورہ حدیث شریف کا سلسلہ 4 مقامات پر تھا، اور اس سال انشاءاللہ 6 مقامات پر دورہ حدیث شریف کی ترکیب رہے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں جی پاکستان میں۔ پھر نیپال تو الگ ہے۔ جی جی۔ نیپال میں، بنگلہ دیش میں، یو کے میں، ہند میں، کئی ملکوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہے الحمدللہ۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، سوالات چلائیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بابا 10 شوال المکرم بھی ہے۔ ہاں یار، یہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ رضا کی آمد، مرحبا، اور کچھ سننے کو نہیں ملا۔ مرحبا 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 جاری۔ امام اہل سنت کی آمد، اعلی حضرت کی آمد، پیر طریقت کی آمد، عالم شریعت کی آمد، مبلغ سنت کی آمد، مجدد وقت کی آمد، مجتہد فی المسائل کی آمد۔ مرحبا یا احمد رضا، مرحبا یا احمد رضا، مرحبا یا احمد رضا، مرحبا یا احمد رضا۔ جس طرح یہ تاریخ ہر سال آتی ہے 10 شوال المکرم کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر سال اس بات کا بھی اعادہ ہوتا رہے، اور یہ سوال بار بار ہر سال کم از کم ایک بار ہو جائے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ صرف رضا کیوں، وائی اونلی رضا۔ آج تو ہماری عید ہے، 10ویں شوال المکرم کی۔ تو حاجی عمران نے پہن لیا، جبہ پہن لیا، تعظیمی آج کی۔ آپ کی بھی زیارت کی تھی میں نے تو کپڑے وغیرہ سب وہ دلہے دلائے سب الحمدللہ امامہ، اور کوشش کی ہے کہ آج میرے رضا کا دن ہے، جشن ولادت ہے، آج یوم رضا ہے۔ جاری رہے جاری رہے، میں جس کا کھانا اسی کا گانا۔ اللہ تعالیٰ میرے رضا کی نسبت سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی وہ آپ کا ایک ارشاد ہے نا کہ اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں اور میں رضا ہی والا ہوں، یعنی یوں اس طرح کے آپ کے ارشادات ہیں، تو اس پر میں نے عرض کی تھی کہ صرف رضا کیوں۔
رضا نے ہم کو مطلب سچی بات ہے کہ وہ سنیت کی سمجھ عنایت فرمائی، ورنہ اگر رضا کا دامن نہ ہوتا میرے ہاتھ میں تو کم از کم میں تو بھٹک جاتا. سچی بات کرتا ہوں میں بالکل، یعنی کہ کیونکہ میں بہت طبیعت میری بہت حساس ہے کہ مطلب بہت ساری شخصیات میں نے دیکھی ہیں، لیکن ہر ایک سے میں متاثر ہونے کی میری مطلب وہ طبیعت نہیں ہے، وہ بہت حساس طبیعت ہے. تو بس میں یوں دل کو مناتا تھا کہ نہیں، میں اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، یوں مطلب الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رکھا، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو بس آپ بھی اعلیٰ حضرت سے تل برابر بال برابر ہٹنا مت، ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، یہ سمجھ لینا. آج فقہی مسئلے پر اختلاف کریں گے تو کل کچھ اور مسائل پہ اختلاف کریں گے آپ، تو کہیں ایمان سے اللہ نہ کرے ہاتھ نہ دو بیٹے. تو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس پر آنکھیں خلاص. میرے رضا نے جو کی کہا بغیر پڑھے اس کی تصدیق ہے، اپنی طرف سے میری طرف سے تصدیق ہے. یا مرشد لبیک، آپ نے جو فرمایا حق حق حق. تو یہ سب میں کوئی مطلب وہ واعظانہ نکتے بیان نہیں کر رہا. اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ میں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کو کچھ پڑھا، ان کی تحریرات کو، ان کے فتاویٰ کو میں نے دیکھا، تو یوں ذہن بنا میرا. سنی سنائی باتوں میں نہیں آیا میں، الحمدللہ میں نے ٹھوک بجا کر میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے. تو اس لیے دل میرا مطمئن ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے کہ ہم سب کے سب سرکار اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہیں، ان کی محبت میں ہی ہمارا ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے جلووں میں بس صورت شہادت خاتمہ ہو. وہ اعلیٰ حضرت تو چھوڑا نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم کو صحیح راستہ بتایا، اور اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا ہر قول ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق پایا، اللہ اور رسول کے احکامات کا ان کو ہم نے پابند پایا، ہم اس لیے مانتے ہیں. تو ہم صرف رضا بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول کے بجائے رضا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ یہ نیت ہو سکتی ہے بس میرے بیٹے بس تو ہی میرا سہارا ہے. ماں اگر بولے تو کیا ماں پر کوئی کفر کا حکم لگاؤ گے؟ ماں اللہ کا سہارا ہے تو یہ بیٹے کا سہارا بولتی ہے کہ صرف تو ہی میرا سہارا ہے. تو اس طرح کے محاورات ہوتے ہیں اور دائرے ہوتے ہیں، دائرے کہ یعنی ماں اگر کہتی ہے کہ بیٹا تو ہی میرا سہارا ہے تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ جتنے بھی عزیز و رشتہ دار ہیں، اقربین ہیں، ان میں تو ہی میرا سہارا ہے. ورنہ تو پھر کیا سارے صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور خود رب الانام کی کیا اس میں کوئی نفی ہو گئی، انکار ہو گیا کہ بول دیا کہ تو ہی میرا سہارا ہے؟ اس لیے مطلب صرف رضا ہی رضا، تو رضا ہی رضا صرف، اور ایک رضا تو یہ اپنے زمانے کے علماء میں ایک رضا ہے نا. اس کی مراد ہم یہ لیں گے کہ ہم ان سے بس مضبوط وابستہ ہیں، اور اب جو رضا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رضا کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. یہ ہے صرف رضا اور رضا. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. شاہ بغداد
قادریوں کا رہنما ہے رضا، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، اعلیٰ حضرات مجدد ملت، اعلیٰ حضرات مجدد ملت، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل، اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل، اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا، اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب افتتاح بخاری کی ترکیب کرنی ہے، تو ہمارے استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی الحاج الحافظ حسان رضا عطاری سلمہ الباری، ختم بخاری بھی انہی نے کیا تھا، تو افتتاح بخاری بھی یہ کریں گے، پڑھانا بھی انہی نے، آنا بس کے بولو الامر فوق الادب۔ اب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، شرح آپ بیان فرمائیں۔ جی اصل میں یہاں پہ طلباء جمع ہوئے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے، میں نے باپا ایک کل عام پڑھا، بول چال میں حق انہی کا بنتا ہے، سارا سال پڑھاتے رہتے ہیں، اب یہ پڑھا یہ نام میرا ہو جائے کہ میں نے افتتاح کیا ختم کیا، تائید۔ نہیں پاپا اصل میں مجھے کل سے پڑھانی ہے، میں تو شرح کرنی ہے، تو اصل میں یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں میری شرکت الحمدللہ میں ہے اس انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے حکم پر۔ مجلس میں، نہیں، آپ نے سب کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک حبیبک حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری یعنی آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر میں جو سامنے موجود ہے اسی کو بیان کر دیتا ہوں۔ خواہش تو یہی تھی کہ امیر اہل سنت ہی جو ہے وہ افتتاح فرماتے، اور طلباء کی بھی خواہش یہی ہے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر گزارش اور عرض ہوگی کہ مختصر امیر اہل سنت بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد گرامی عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، ان کی سند سے، علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیات پر ہی ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے بہت سارے فضائل اور اس حوالے سے جو ہے وہ احکامات، اس کی شروحات نقل کی گئی ہیں، اور علماء نے مستقل کتابیں اس حدیث کی شرح پر لکھی ہیں۔ مختصراً صرف دو باتیں یہاں پر میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ چونکہ یہ نیت کا معاملہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے ماحول میں یعنی ایک خاصہ سمجھ لیں یا ایک یوں سمجھ لیں کہ خصوصیت ہے، اور ایک خاص اس کی طرف رجحان ہے کہ نیت کا ایک اہتمام ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس کی طرف خاص توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ بعض کے نزدیک دین کے 70 ابواب کے اندر یہ حدیث پاک داخل ہے، اور اس کی تفصیل الاشباہ والنظائر جو فقہ حنفی کی مشہور قواعد کے اوپر کتاب ہے، اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ ہر باب میں کہاں کہاں نیت کا دخل ہے۔ انہوں نے جب قاعدے بیان کیے تو سب سے پہلا قاعدہ یہی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ابواب ذکر کیے کہ کہاں کہاں پر اس حدیث کا دخل موجود ہے، کہاں کہاں یہ حدیث پاک ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر باب کے اندر یہ حدیث پاک داخل ہے، کہ ہر باب کے اندر اس حدیث پاک کی اہمیت اور اس کی ضرورت واضح ہے۔ امام عبد الرحمن، یہ محدث گزرے ہیں، عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک درجے کے استاد ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس حدیث کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کتاب کے ہر چیپٹر کے شروع میں، ہر باب کے شروع کے اندر اس حدیث پاک کو لے کر آؤں، تاکہ جو باب میں شروع کرنے لگا ہوں اس باب، یعنی ان کی قول کی شرح یہ ہے تاکہ اس باب کو شروع کرتے وقت نیت پر میری نظر رہے، یعنی ہر باب کے شروع کے اندر، چاہے وہ صلاۃ کا باب ہو، چاہے وہ طہارت کا باب ہو، چاہے وہ صوم کا باب ہو، روزے کا باب ہو، زکوٰۃ کا باب ہو، تو ہر باب کے شروع کے اندر میں اس حدیث کو لے کر آ جاؤں تاکہ اس تمام کے اندر نیت جو ہے وہ میری حاضر رہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے کہ اس حدیث پاک کا جو سبب ورود ہے، یعنی یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس کا سبب کیا بنا، کس وجہ سے بیان فرمائی، تو اس میں علماء کے ایک تفصیلی بحث ہے کہ کیوں یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ عام طور پہ اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے، انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس لیے ہجرت کی کہ خاتون نے ان کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر لیں تو میں جو ہے وہ آپ سے نکاح کر لوں گی، یعنی جو پردے کا طریقہ، جس طریقے سے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، اس میں انہوں نے یہ شرط عائد کر دی۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف یہ ہجرت کی، اور پھر ان کو جو ہے وہ مہاجر ام قیس یا مختلف ان کو نام دیے جاتے تھے، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ جو جس کام کے لیے ہجرت کرے گا
اس کا مقصد جس مقصد کے لیے ہے اسی مقصد کے لیے اس کی ہجرت ہوگی. ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا، جو عورت کے لیے ہجرت کرے گا کہ اس سے نکاح کرو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس پر سب علماء نے بحث کی کہ اس حدیث کا سبب ورود یہ ہو سکتا ہے. علامہ آبی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد ہیں اور فن حدیث کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو خاتم الحفاظ والمحدثین لکھا ہے، اور متاخرین کی جو سند ہے وہ ان پر جا کے رکتی ہے عرب کے اندر. بہت بڑے عالم دین تھے. آپ نے توالی الانوار کے نام سے در مختار کی ایک شرح لکھی ہے کہ جو مخطوط کی صورت میں 16 جلدوں کے اندر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جدید انداز میں چھاپا جائے تو یہ 60 جلدوں سے زیادہ بنے گی، در مختار کی یہ شرح. اسی طرح آپ نے ایک شرح لکھی ہے مسند امام اعظم کی المواہب اللطیفہ کے نام سے، جو 8 جلدوں کے اندر ہے. اس المواہب اللطیفہ کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی کتابیں دیکھیں، یعنی اتنے بڑے عالم دین یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنی کتابیں دیکھیں اس میں اس حدیث کا جو سبب ورود بتایا گیا کہ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی ہے، وہ سب کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ عورت کے لیے انہوں نے ہجرت کی تو اس لیے حدیث پاک بیان کی گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرا سبب بھی ہے. دوسرا سبب کس نے بیان کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیر و مرشد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی بارگاہ کے اندر یہ سبب مجھے معلوم ہوا. یعنی اتنے بڑے عالم دین جو ہے وہ سبب کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن وہ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبب مجھے معلوم ہوا ہے یہ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے مجھے معلوم ہوا، جو میرے شیخ ہیں اور میرے جو ہے وہ مرشد ہیں، ان سے ان کو یہ معلوم ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس کے اندر جو مجھے بات معلوم ہوئی ہے اس کا ایک سبب معلوم ہوا ہے. وہ یہ معلوم ہوا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد تھی کہ مختلف جو ہے وہ دور کے اندر مختلف اوقات کے اندر انہوں نے ہجرت کی تھی. تو اب کسی کے دل کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم کائنات ہیں، آپ مربی ہیں، تربیت کرتے ہیں، مزکی ہیں، ہر ایک کو سمجھاتے ہیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو اس بات کی تربیت دی. یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کی طرف جس نے ہجرت کرنی ہے تو اس نے ہجرت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی ہے. اگر کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا جو پہلا لفظ ہے کہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہجرت دنیا کے لیے ہے. تو یہ ایک اس کا دوسرا سبب ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو مہاجر ام قیس والی روایت ہے اس پہ علماء کا بڑا قیل و قال ہے. لیکن اس سبب کی طرف توجہ کسی کی نہیں گئی کہ یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تو اس کی ہجرت دنیا ہی کے لیے ہے. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ دنیا کے لیے ہم نے ہجرت نہیں کرنی، مال و دولت کے لیے ہجرت نہیں کرنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہے. تو ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی ہو تاکہ جو بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے مکہ مکرمہ سے تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کرے. اب اس سے جو بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہر بات کا علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، ہر چیز کا علم یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صحبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اس کے اوپر مستقل کتابیں ہیں اور مستقل اقوال ہیں علماء کے کہ کتنا مفید ہے علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنا، بزرگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا، خصوصاً اولیاء کی صحبت کے اندر بیٹھنا، کہ وہاں ایسے نکات ہمیں ملتے ہیں جو کتابوں کے اندر نہیں ملتے. بعض بزرگ ہیں ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح شام درس دیا کرتے تھے، صبح شام درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور صبح شام عمرہ کیا کرتے تھے، 2 عمرے دن کے اندر. لیکن فرماتے ہیں کہ جب تک دن میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی عمل کیا ہے. تو میں اپنے شیخ کی زیارت کے لیے روزانہ حاضر ہوا کرتا تھا، میں اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے
کہ ہم علماء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، خصوصاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، تو یہاں آ کر ہمیں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو ہمیں سننا چاہیے کہ ان کی بارگاہ سے ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں گی کہ جو ہمیں کسی اور جگہ سے ملیں گی نہیں. یعنی برسوں کے مطالعے کے بعد بھی آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی کہ جو آپ کو کتابوں کے ذریعے نہیں ملیں گی. خصوصاً ادب، احترام. ایک مثال میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بڑی مجھے پسند آتی ہے میرے سنت کی خاص یہ بات، یعنی یہ کہ وہ کس انداز میں آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. ہم عام طور پہ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک درخت سے 2 مسواکیں توڑیں. تو مسواک ایک بالکل سیدھی تھی اور دوسری جس کو ہم عام طور پہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی تھی یا اس میں خم تھا. میں امیر علیہ سنت کے مذاکرے میں ایک دن بیٹھا ہوتا تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مسواکیں لیں، تو اس میں جو سیدھی تھی وہ تو دے دی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب جو دوسری تھی وہ اب اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اس کو ہم ٹیڑھا کیسے کہیں؟ جس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گئی اس کو ٹیڑھا نہیں کہنا، بلکہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خم ہوئی تھی. تو اب یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، اس طرح کی باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ صحبت کے اندر ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحبتوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایک شعر پر میں غور کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا گیا، اس میں اعلیٰ حضرت نے ادب کے الفاظ کا چناؤ کیا تھا. تو یہ سب ہے فیضان رضا. وہ کچھ شاید آپ حضرات نے پڑھا تو ہوگا. کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، وہ مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے. اس طرح کا شعر. بارگاہ میں جو درخت ہیں وہ اس طرح جھکے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ مجنو لیلا کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پیاری اصلاح فرمائی. یوں ہے درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. جاری تو بعد ابا نصیب. اب جیسے کہ عام طور پر بزرگوں کے بارے میں کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس پہ مزہ نہیں آتا، مطلب بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کر لیں سبحان اللہ. نہانا دپڑیا ہوئی نہیں ہے. ان کو آج اچھا کی میرے کھاتے میں تو 2 کم 25 ہے صرف، ہے نا. اللہ ہو گیا دھک سے کہ لے جا میرا. ڈبل 25 تقریباً. ہو گیا دھک سے کہ لے 12 جا ماہ میرا. والا جو سلسلہ واپس لے لیتے ہیں، مدنی قافلہ کی مجلس اعتماد میں لے لو. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج چونکہ ان کی مطلب دستار بندی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کر لیا، دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان کی دستار بندی بھی ہو جائے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت ہمارے دعوت اسلامی کا اور جامعۃ المدینہ کا آپس کا ہمارا یہی مشورہ ہوا تھا کہ جنہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوا ہوتا ہے، ان کی دستار بندی یعنی امامہ شریف جو سر پہ باندھنے کا جو تقریب ہے، تقریب سعید کہوں گا میں اس کو، بہت پیاری ایک انداز ہے، تو وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو 12 ماہ. تو یہ اس کے لیے ابھی ہو رہی ہے بات چیت. ظاہر جنہوں نے 12 ماہ نہیں کیے ہیں تو وہ بھی چاہیں گے صحیح کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھوں کے خریدار وغیرہ جو شعر ہوتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے. یہ بھی ان کو نہیں آتا ہوگا، مطلب یہ ریزرو ہے
سمجھے. ان کو یہ مطلب پہلے پوچھ لیں کہ نیتیں کیا کیا کریں گے. امامہ باندھنا ہے آپ سے بندوانا ہے کیا میرے سے بندوانا ہے تاکہ وہ سب کو بول سکے اور کتابوں میں ان کے تعارف میں لکھا جائے. جانتے ہو کس نے باندھا امامہ؟ نیت کیا مطلب یعنی کہ بھئی فلاں سے ہی بندواؤں گا, اس میں کیا نیت ہو سکتی ہے؟ یعنی سارا سال جس نے پڑھایا, 8 سال جس نے عرق ریزی کی, اس کا ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے, پورا تم ہی باندھو. تو یہ کیا مطلب اس میں کیسی نیت ہے کہ جس نے اتنے سال ہم کو پڑھایا اس کی اب اہمیت نہ رہی کہ امام آئیے باندھے گا. تو یہ سب ایک ایک کیوں باندھتے ہیں؟ یہ خدا بہتر جانے کیوں باندھتے ہیں. یہ ایک رواج ہے, عرف ہے, یہ کیوں باندھتے ہو ایک پیچی ہے ایک پیچی ہے. غالباً اس سبھی کی برکت مقصود ہوتی ہے. یہ ان تو کو یہاں کا نہیں کہتا ویسے متحد اب یہ تربیت بھی ہو جائے کہ بابا نیت کیا ہو. ہمارے مدنی چلیں گے ناظرین کی بھی مختلف انداز میں نیتوں کی تربیت ہوتی رہے گی. موضوع ہے ہی اس وقت اس کا کہ ابھی اگر دستار بندی کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اس کا نیتوں کا بھی کچھ اس میں ہو جائے. اور حدیث بھی پہلے یہی سنی ہے. نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر مطلب یہ کہ میں امامہ باندھوں گا, ٹھیک ہے نا, تو میرے لیے یہ نیت ہوگی کہ میں اس کو امامہ باندھوں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں نیتیں کی ہیں یہ کہ ابھی آتے ہوئے نہیں کی, لیکن پہلے سے میرے پاس یہ نیت ذہن میں تھی کہ ادائے مصطفیٰ کے بعد صحابہ کرام کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امامہ باندھا. لیکن اب یہاں پھر ابھی توجہ گئی, پورا باندھا تھا میں تو ایک پیچ باندھوں گا. اچھا پھر 2 شملے بھی چھوڑنا ثابت ہے, اور اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں فرمایا کہ میں بھی کبھی کبھی 2 شملے سنت کی نیت سے چھوڑتا ہوں امامے کے. 2 شملے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی 2 شملوں کو سینے بے کینہ کو چومنے کی سعادت بخشی. خیر, یہ مطلب نیت دل جوئی کروں گا, یہ بھی نیت میرے پاس تھی کہ میں جس کو باندھوں گا اس کا دل تو خوش ہونا ہے, انڈرسٹوڈ ہے. یعنی ایک قرائن واضح ہے اس کے کہ دل خوش ہوگا. 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی ترغیب مزید جو اب باقی ہیں ان کے لیے کہ ہم بھی 12 ماہ سفر کریں گے تو یوں ہوگا. یہ بھی اچھا نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے, کہ میری دستار بندی تو نہیں ہوئی ہے. دستار بندی کروانے والی کی کیا نیت ہونی چاہیے, کیونکہ حب جاہ اس میں بالکل واضح ہے, جس کو میں اپنے طور پہ ریاکاری کا مین انٹرنس کہتا ہوں. جا کے وہ پھینک آتا ہے ریا کے غار میں, اس کے ہاتھ سے بنواؤں گا اس کے ہاتھ سے, اس میں حب جاہ کا اور نمایاں ہے پہلو. اگرچہ ہم کسی فرد کو نہیں کہیں گے کہ حب جاہ کے لیے بندوا رہا ہے فلاں سے, لیکن اس پر آپ غور کر لیں. واہ واہ, اچھا فلاں نے باندھا, یہ خطرہ بہت ہے. اس سے بچنا ہے اپنے کو, اس سے بچ کر نکلنا اور جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہیں, اگر کوئی کرنا چاہے نیت اور اس کے لیے ممکن ہو تو ایک یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دستار بندی مشائخ کا طریقہ ہے, یعنی بزرگوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ سلسلہ دستار بندی کا. تو بزرگوں کے طریقے پر عمل کی کوئی نیت اگر کر لے اس میں کہ بزرگوں نے اس طرح کا سلسلہ کیا ہے تو اس لیے میں یہ دستار بندی کروا رہا ہوں, یہ بنتی ہے نیت. میرے ذہن میں بھی تھا یہ اس طرح کا کہ میں مطلب یعنی کہ بزرگوں کے طریقے پر دستار بندی کروا کر اس کے ذریعے برکت حاصل کروں گا, اس طریقے سے برکت. ہے اس میں مطلب پیچیدگیاں اور خاردار وادیاں ہیں,
दस्तार बंदी में भी वही नीयत पड़ेगा, अच्छी नीयतें होंगी तो सवाब मिलेगा। अब इसमें हुब्बे जाके पहलू बहुत आ जाते हैं। सबसे तस्करे, अब तो ये मोबाइल पर और यहाँ अंदर है नहीं, वरना एक एक की खूब मूवियाँ उतरती और सोशल मीडिया पर धमाल होती। क्या इसमें सोशल मीडिया पर चढ़ाने में क्या नीयतें होती होंगी? लोग क्या क्या अपना सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, हर चीज डाल रहे हैं, हर इबादत, यानी कि मुबालगा करूंगा तो अपनी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या नीयत है? हम बोलते हैं रिया से बचो, शोहरत से बचो, तो वो शोहरत के सारे दरवाजे खोल देते हैं, तो रोक के दिखा। शैतान गोया कह रहा है तो रोक के दिखा। तेरे अपने जो दावत इस्लामी वाले वो यूं भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन जाकर समुंदर पर तस्वीरें बनवाता है, कौन क्या करता है, ये आपको पता होगा। सब जो आते हैं पंजाब से और बहुत कुछ करते हैं, सोशल मीडिया चढ़ाते, यूं बेइज्जती भी करवाते हैं। तो इसलिए मतलब आपने सफर क्यों किया, ये घर से चलते वक्त नीयत होनी चाहिए थी। यानी कि बाज नीयतें तो बहुत आसान है, थोड़ा सा जहन हो ना कि अब फुला से मैं बंधवाऊंगा, ये नीयत ना भी हो और जिसके बांधने की सूरत नहीं भी है, फिर भी उसके बाद में नीयतें तो है ना। जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस नकल की है, उनमें उसका एक जुज़ ये भी है कि आलिम की ज़ियारत इबादत है। तो यहाँ उलमा की ज़ियारत नहीं हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगा उलमा की ज़ियारत करूँगा। फैज़ान मदीना जाऊँगा, मस्जिद की ज़ियारत करूँगा, बा जमाअत इशा की नमाज़ पढ़ूँगा, मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी दूँगा, उसके ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा, वक्तन फ़वक्तन दुरूद पाक पढ़ूँगा, सालिहीन के कुर्ब की बरकतें हासिल करूँगा, नेक मुसलमानों की बरकतें हासिल करूँगा, सलाम करूँगा, जवाब सलाम दूँगा, चीख पर हम जवाबुल जवाब। यानी कि अगर यूँ देखने जाए ना तो अगर जहन बना हो ना और आदमी बोले ना मैंने करनी है नीयतें, तो शायद बहुत सारी नीयतें हो सकती, मगर बदकिस्मती से ये एक आम मतलब है कि नीयतों का हमारा जहन नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में समझोगे ये एक बहुत बड़ा कारनामा है दावत इस्लामी का कि नीयत का शऊर एक हद तक दिया हमको, वरना ये नीयत तो शुरू से है, हमारे यहाँ इसका शऊर नहीं था, अब भी नहीं है। दावत इस्लामी के माहौल में है, वो भी जितना है वो आपके सामने है, इतना नहीं है। घर से निकले तो क्यों निकले, घर गए तो क्यों गए, बंधे तो क्यों बंधे, खुले तो क्यों खुले, कुछ पता ही नहीं है, मतलब चल पड़े बस। हाँ, सवाब बढ़ाने के नुस्खे इतना सा रिसाला है जेबी साइज का, बड़ी साइज, हाँ 72 गुलदस्ते उसमें नीयतों के, कि यूं करे तो क्या नीयत, खाएं तो क्या, पिए तो क्या, 72 सोए तो क्या नीयतें करें, चंद चंद है नीयतें, यानी वो इसमें हिसार नहीं है, आगे गुंजाइश तो बहुत है नीयतों की। ये तो यार अब पहली फुर्सत में इसको तो ज़रूर हासिल कर लें मकतबतुल मदीना से, और रास्ते में ही बल्कि यहीं मौका मिले तो पढ़ लें, मुख्तसर सी है। और ये जेबी शायद इसलिए किसी का मशवरे से बनाई है, कोई मेल आई थी तो कि कोई ऐसी नीयतों की तरकीब हो जाएगा हमारे जेब में हो, जिस तरह शजरा जेब में होता है, वो बाजार जाए तो ये कर लें, खाने बैठे तो ये कर लें, किसी से मुलाकात करने या तो यूं देखते नियत कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यौम उर्स इमाम बुखारी, कलम मिलेगा, कलम बंगाल, तेरह शवारुल मुकर्रम 194 से हिजरी। यौम उर्स पूछा मैंने, यकम शवारुल मुकर्रम, ईद उल फितर, तस्दीक तरदीद, ईद उल फितर आपका ईद उल फितर की रात, यौम उर्स है, ठीक है ना, शब उर्स, जी। इनको कलम पेश किया जाता है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.